تو ایک شخص جو بھلے رشتے میں ان کے بہت قریب ہیں، ان کے برادر نسبتی ہیں، ان کی شریک حیات کے بھائی ہیں، اس لحاظ سے تو اپنی جگہ، لیکن ہم ان کے ہم آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک پیر پر وہ شخص رات دن کھڑا رہا مہتاب صاحب کی خدمت میں، جہاں ہم سب کو کھڑا ہونا تھا لیکن مجبوری میں ہم نہیں کھڑے ہو پائے، تو ہم ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس بزم کے صدر نے اپنا صدارتی خطبہ دیا، اور کیا کمال خطبہ دیا، اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہ مسیح رحمان مسیحا فاؤنڈیشن جس کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہوا، اس کے روح رواں صوفی سید اظہار علی صاحب کے حضور میں پہنچوں کہ وہ بھی آئیں اور اپنے کلمات کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام تک پہنچائیں۔ علی جناب صوفی سید اظہار علی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ جناب معروف خان صاحب کہ آپ نے رائے بریلی سے آ کر آج کی اس تقریب کو زندگی عطا کی، اور پھر مجھے بھی یہ موقع فراہم کیا۔ ایک بار پھر شکریہ۔ ڈائس پر تشریف فرما ہمارے بہت محترم امیر حیدر صاحب، عرف عام میں ہم سب ان کو چچا کہتے ہیں، بھلے ان کی عمر سے زیادہ ہوں، لوگ جو خود ان کے چچا ہیں وہ بھی انہیں چچا کہتے ہیں، وہ یہاں تشریف لائے۔ بہرحال میں امیر حیدر صاحب، فاروق جائسی صاحب کانپور سے تشریف لائے ہیں، ہمارے قمر صاحب فتح پور سے تشریف لائے ہیں، اور ایک بہت محترم نام۔ بہرحال آدمی اپنی عمر سے محترم نہیں ہوتا، اپنے علم اور اپنے کردار سے محترم ہوتا ہے۔ ایک شخصیت ہماری اس ڈائس پر تشریف فرما ہے جسے نیئر رضا عباس جلال پوری، جو اس وقت اردو کے ہیڈ بھی ہے یہاں لکھنؤ یونیورسٹی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے یہاں، اور وہ میرے لیے بہرحال اپنے علم کی بنیاد پر محترم ہے۔ جوہر کانپوری صاحب، واسف فاروقی صاحب، جناب ڈاکٹر سید آصف علی صاحب جو سجادہ نشین ہیں درگاہ شاہ عبد الرحیم رحیم آباد سیتاپور سے تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے پورا وقت دیا اور وہ نیچے بیٹھے رہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ خالد صبرحدی صاحب، ارشاد بارابنکوی صاحب، صغیر نوری صاحب، جناب سراج الدین سیف صاحب، اور جناب حبیب عالم صاحب جو کاکوری سے تشریف لائے ہیں وہ بھی یہاں ہمارے بیچ ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ بات اتنی سی ہے کہ ابھی ڈاکٹر جہاں آرا سلیم صاحبہ نے اپنا مقالہ پیش کیا، اور اس مقالے میں انہوں نے اس بات کا بھی اپنے اظہار کیا کہ وہ صوفی نہ صحیح لیکن خانقاہوں اور بزرگوں کا احترام کرنے والے اور ان روایتوں کو زندہ کرنے والے سید مہتاب حیدر صفی پوری، تو بہرحال ان کے پاس جتنا وقت تھا انہوں نے اپنے حساب سے اپنی بات کی، لیکن میں اور میری ایک قربت مہتاب حیدر سے تقریباً 42-43 برس کی ہے۔ میں تھوڑا سا وقت لے لوں اگر آپ لوگ دے تو، وہ یہ کہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے، دین سے ریلیٹڈ دو حصے ہیں، ایک نبوت کا اور ایک ولایت کا۔ نبوت ختم ہو گئی، یعنی کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 انبیاء میں آخری نبی ہے، لیکن رب کریم نے ولایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ باب العلم مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی نیابت کرتے ہوئے ہر دور میں کوئی نہ کوئی ولی اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اس دنیا میں ظہور کرتا ہے، بھیجا جاتا ہے، اور وہ سب کے سب اولیاء کرام جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ کے احکامات کو زبانی طور پر نہیں، درسی سبق وہ لوگ کم دیتے ہیں، بلکہ لیبارٹریز کی طرح سے پریوگ شالہ کی طرف سے اپنے عملی نمونے پیش کرتے ہیں۔ اس عمل کرنے کے لیے وہ ولی کہلاتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو زندگی جی کر دکھاتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، رسول کیا چاہتا ہے، اس عمل کو پوری طرح پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ کچھ اپنے شاگردوں کو اپنے ساتھ
خاص کرتے ہیں کہ جو ان کے میسج کو عام کر سکیں. انہی شاگردان میں، انہی ارادت مندان میں، انہی تمام مریدین میں کچھ ایسے جذباتی لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ مہتاب حیدر صفی پوری تھے. اس طرح کے لوگوں کو ہی صوفی کہا جاتا ہے. وہ دراصل صوفی تھے. انہیں ولی اور اس طرح کے جذباتی خدمتگار جو لوگ اولیاء اکرام کے تمام کارناموں کو خود اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں اور جذباتی طور پر اپنی کسی چیز کی فکر نہیں کرتے اور پوری طرح منہمک ہو جاتے ہیں، ایسے ہی انسانوں کو صوفی کہا جاتا ہے. مہتاب حیدر بلا شبہ ایک صوفی کا نام ہے. میں اس بات کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صوفی تھے اور ان کی جو یادیں ہیں وہ صوفی ہیں. میں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. آپ تمام حضرات یہاں تشریف لائے اور میں شکر گزار ہوں محترم واصف فاروقی صاحب کا، خصوصی طور پر شکیل گیاوی صاحب کا، راہلہ حیدر جنہیں میں آج سے صرف صبا حیدر کہوں گا، جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے. وہ بہرحال اس کی مستحق ہے، لیکن میں اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حضرات نے یہ موقع بھی فراہم کیا رحمانی مسیحا فاؤنڈیشن کا کہ آج کا یہ پروگرام اس رحمانی مسیحا فاؤنڈیشن کے بینر تلے ہو سکے. میں اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک بات اور چھوٹی سی عرض کر کے میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ یہاں یہ موقع ملا نہیں کہ میں نے ایک غیر ادبی جملہ کبھی کہا تھا، وہ میں چاہتا ہوں کہ سامنے کہہ دوں تاکہ غیبت نہ ہو. ڈانس پر تشریف فرما ہے ہمارے نیر عباس صاحب، ڈاکٹر نیر عباس صاحب. اگر آپ لوگوں نے ریلوے کا یہ ٹرانسپورٹیشن دیکھا ہے تو ایک ادب کا ٹرانسپورٹیشن ہے اگر، اور اس کا کوئی پلیٹ فارم ہو سکتا ہے جہاں آ کر ادب کی مالداری رکتی ہو، جہاں لفظیات کی مالداری رکتی ہو، اس پلیٹ فارم کا نام ہے ڈاکٹر نیر عباس رضا جلال پوری. اگر ان کو موقع ملتا تو وہ بہرحال اپنا مقالہ پیش کرتے، لیکن انہوں نے جو تاثرات پیش کیے وہ ایک الگ بات. یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں میرا اس رحمانی مسیحا فاؤنڈیشن کے ایک ڈسٹرکٹ رکن، اس کی ہماری اس تنظیم کے کچھ رکن ضلعوں میں بھی ہیں اس کے ذمہ دار. تو ایک فیروز آباد ڈسٹرکٹ میں جناب ناصر صاحب ہیں، سید ناصر صاحب، انہوں نے ایک ذمہ داری میرے سپرد کی تھی اور وہ ایک اچھی پہل تھی جسے میں نے قبول کر لیا تھا کہ مہتاب حیدر کے وہ دوست بھی ہیں، اپنی سرجری کی وجہ سے وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے، وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ یہاں آئیں، لیکن انہوں نے اپنے شامل ہونے کا ایک طریقہ نیا ایجاد کیا، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھ تک خفیہ طور پر ایک اختیار دیا تھا کہ یہ اختیار ہے آپ کو کہ وہاں جب مقالہ پیش کیا جائے تو مقالہ نگاران میں جس کا مقالہ سب سے اچھا ہو اس کے لیے انہوں نے کوئی ایک تحفہ بھیجا ہے جو شکیل گیاوی کے پاس میں نے رکھا دیا ہے. اور اس کے لیے بہرحال مائک نے ساتھ نہیں دیا، لیکن جس طرح سے ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ جناب خالد سبرحدی صاحب نے مہتاب حیدر کی شاعری کو خدا سخن میر تقی میر کی شاعری سے موازنہ کرتے ہوئے اپنے مقالوں میں جس طرح مہتاب حیدر کی شاعری کو عروج بخشا ہے، اپنے وسیع نظری کا ثبوت پیش کیا ہے اور اس کتاب نوید صبا کو باقاعدہ پڑھنے کا جو انہوں نے ثبوت پیش کیا ہے، میں اس سے متاثر ہو کر اس تحفے کے لیے خالد صدیقی سبرحدی کا نام پیش کرتا ہوں کہ وہ انعام ان کو پیش کر دیا جائے. وہ اگر شکیل گیاوی صاحب اگر اپنا وہ انعام لائے ہوں تو وہ انعام خالد سبرحدی صاحب کو پیش فرما دیں، ورنہ ان کے گھر پہنچا دیں، زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک، میں بہرحال اسی کے بعد اس سے پہلے کہ آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ مظہر عباس جو ہمارے اس رحمانی مسیحا سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، میرا بیٹا بھی ہے، وہ ان سے
اچھا منظر صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، اور انور صاحب کو میں نے اپنے خطاب میں کیا ہے، پھر ان کا ایک بار استقبال ہے۔ میں چاہتا ہوں فاروق صاحب تشریف رکھیں کہ آج کی اس محفل میں میں اپنے بیٹے سے اس کو حکم دے رہا ہوں، گزارش نہیں کہ وہ آئیں اور زیادہ طویل نہ صحیح لیکن 3 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب بھی مہتاب حیدر کی روح کو بخشیں۔ یہاں باقاعدہ آپ تمام حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے آپ سب لوگ اپنی اس میں شریک ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یہاں جو اس میں پڑھا گیا اس میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو اس کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرما، اور اس کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل البیت علیہم اجمعین کی نذر ہے، اور اہل بیت علیہم اجمعین کے صدقے اس کا ثواب سید مہتاب حیدر صفی پوری صاحب کی روح کو پہنچے اور ان کی بال بال مغفرت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔